اور پوربندر کی لڑکی ہوتی ہے نا، تو لڑکی والا وہ اپنے سمجھی کو کہہ دیتا ہے کہ آپ اپنی بارات میں ایک بھی وہابی کو نہیں لائیں گے، اگر ایک بھی وہابی بارات میں آئے گا نا تو بارات واپس جائے گی. یہ ہمارا تسلط ہے. اور کوئی وہابی مسجد میں آیا، اس کو اچھی ہم کھاتی توجہ کرتے ہیں، اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں اور اس کو مسجد سے نکالتے ہیں. اس پہ کیا ہوتا ہے، ایسا ماحول دوسری جگہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ صلح کلی جو ہوتا ہے نا، وہ کیا بولتا ہے، ارے مسجد میں سے کسی کو نکالنے کا اپنے کو کوئی رائٹ ہے نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد میں آ کر کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے. بولتے ہیں نا؟ نہیں. یہ صحابہ کرام نے ہمیں درس دیا کہ اگر تم نے ان وہابیوں کو، منافقوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی، تھوڑے دنوں میں یہ اپنا قبضہ جما لیں گے اور تمہاری مسجد پہ قابض ہو جائیں گے. لہذا اے سنی جنتی بھائیو، یہ صلح کلیت ہے، یہ گمراہیت کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے. اور مجھ سے چٹھی بھی آئی ہے، کچھ ایجنٹ پیدا ہو گئے ہیں. ایک طاہر القادری نکلا ہے، وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، کرسچنوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو مسلمان کہتا ہے. اور اس کی ایک کتاب ہے فتنہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے. اس میں صاف لکھا ہے آپ وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لو، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، آپ کی بھی نماز ہو جائے گی. اور یہاں تک کہتا ہے کہ تم عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اپنی مسجد میں آنے دو اور ان کے طریقے سے ان کی عبادت کرنے دو. اور ابھی بوجھ آیا تھا تب تو معاذ اللہ اس نے یہاں تک کہا کہ قرآن اور گیتا دونوں ایک ہیں. اور یہاں تک کہا تھا کہ جس طرح تم پہ مسجدوں کی حفاظت فرض ہے، اسی طرح مندروں کی حفاظت کرنا بھی تم پہ فرض ہے. اور ہندو بھائیوں کو تم مسجد میں آنے دو اور اس کو سب پوجا پاٹ کرنے دو. ایسی تو کئی اس کے خرافات ہیں. شیعوں کو وہ جو 73 فرقے والی حدیث ہے اس کو جھوٹی بدلاتا ہے. جو دیت کا مسئلہ ہے، جو خون بہا کا مسئلہ ہے، اس میں مرد کی دیت عورت کی دیت سے ڈبل ہے، جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اس کا صاف انکار کرتا ہے. اور اس کے استاد حضرت مولانا احمد سعید کاظمی غزالی یہ دونوں تھے، انہوں نے اس کو مردود کر کے اپنی محفل سے نکالا تھا. اور اس کے پیر سے پیر علاء الدین طاہر قادری جو پاکستان میں تھے، گوشت پاک کی عورت میں، میں الحمدللہ ان کو ملا بھی ہوں، انہوں نے بھی اس کو اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اس کے اوپر شیطان سوار ہو گیا ہے. اور یہ معاذ اللہ خود کو سجدے کرواتا ہے، تعظیم کے سجدہ کرواتا ہے اور ایک نمبر کا ڈانسر ہے. کیا ہے؟ اس کو ہر بات میں ڈانس کرنا ہے، جب دیکھو تب اپنے کلے یوں ہلاتا ہے اور ڈانس ہی کرتا ہے. اور معاذ اللہ اسلام کا مجدد کا دعویٰ کرتا ہے. وہ کیا مجدد بنے گا؟ مجدد کا دعویٰ الیاس قادری نے بھی کیا ہے، یہ ہرے طوطے نے، بڑے ہرے طوطے نے. میں نے اس کو چیلنج دیا تھا کہ الیاس قادری کو میں مجدد ماننے کے لیے تیار ہوں اور 500 علماء اہل سنت سے میں دستخط دلا دوں گا، میری ذمہ داری ہے کہ الیاس قادری مجدد ہے. شرط ایک ہے، فتاوی رضویہ کا ایک صفحہ دیکھ کے پڑھ دے. اب جس کو دیکھو، اب مجدد سے کم میں تو کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اور کئی لوگ تو مجدد کی لائن میں کھڑے ہیں. مجدد ہے، اب وہ انتخاب قدیری مر گیا، وہ بھی مجدد کا دعویٰ. جس کو دیکھو وہ مجدد کا دعویٰ کرتا ہے. یار مجدد کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بتاؤں آپ کو؟ اعلی حضرت کی وہ نہ سنیے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو. اس میں ایک شعر ہے، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. اس میں آپ سوچو، ارے خدا کے بندو کوئی میرے، یہ کس کو کہا اعلی حضرت نے؟ کس کو کہا ہے مولانا؟ آپ کو یا ہم کو کہا ہے؟ کس کو کہا ہے؟ اور کھویا کیا ہے؟ سائیکل کھوئی ہے، بٹوا کھویا ہے، گھڑی کھوئی ہے، بچہ کھویا ہے.
کیا کھویا ہے؟ دل. اور دل جو کھوتا ہے اس کو ڈھونڈنا یہ کس کا کام ہے؟ اب وقت نہیں ہے، میں اس لیے اس کی وجہ نہیں کروں گا. مختصر یہ کہہ دو، یہ اعلیٰ حضرت نے ہم کو تم کو نہیں کہا، بلکہ کس کو کہا ہے معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث پہ عمل کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں اذا دعا اللہ احدکم شیئا وَلَهُ لَيْسَ لَهُ مُونِسٌ فَلْيُنَادِ یا عباد اللہ عینونی یا عباد اللہ عینونی فَإِنَّ لِلَّهِ الْعِبَادُ یقال لہم ابدال. حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہاں اس کا کوئی مونس اور مددگار نہیں، تو وہ 3 مرتبہ یوں کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. بے شک اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں ابدال کہا جا رہا ہے، وہ اس کی مدد کر دیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے ابدال کو کہا ہے. کن کو کہا ہے؟ اب ابدال کو کیوں کہا؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. اب میں مصطفیٰ رضا کو کہوں گا مصطفیٰ رضا بیٹا پانی پلا، جی جی تو پلائیں گے. جی بے شک. حضرت آپ کا کیا نام؟ مولانا حافظ صاحب ہے. حافظ محمد عمر صاحب کو میں کہوں گا کہ حافظ صاحب پانی پلاؤ، نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ جی کہ یہ محمد ہے، بزرگ ہے، جی بے شک. اور یہ میرا محکوم ہے، میرا بھانجا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا ماتحت ہے. جی جی. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. یہ ابدال کو کیوں کہا اعلیٰ حضرت نے؟ ایسا کیا حق تھا اعلیٰ حضرت کو کہنے کا؟ تو آؤ امام ربانی مجدد الفسانی کی بارگاہ میں چلو. جی جی جی. اور امام ربانی مجدد الفسانی مکتوبات دفتر دوم میں فرماتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے اس کا یہ منصب ہوتا ہے کہ اس کے زمانے کے جتنے ولی، کتب، غوث اور ابدال ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس مجدد کے تابع ہوتے ہیں. یہ مرتبہ مجدد کا ہو. بے شک. اللہ اکبر. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ہم کو نہیں کہا ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس سے تھا ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہیں. اب بہت بری تصریح ہے، اس میں تو کئی راتیں نکل جائیں اس شعر کی تصریح میں. اب اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا وہ مشکل در روزے کے مقابل وہ ہمیں نظر. اب اس کی کیا تصریح ہم کر سکتے ہیں؟ لیکن کہنا کہ یہ کہ مجدد کا اتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے کہ اس کے زمانے کے جتنے بھی ولی، کتب، غوث، ابدال، سالک جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس مجدد کے تابع ہوتے ہیں. اور آج ہر آدمی کو مجدد بننا ہے. الیاس قادری تو مجدد. ارے بھائی جاہل آدمی وہ کیا مجدد بنے گا؟ فتاوی رضویہ کا ایک صفحہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، بلکہ ہم تو اس کو کہیں گے کہ تو صحیح آیت الکرسی بھی پڑھ کے دکھا دے. نہیں پڑھ سکتے. وہ ہم تو گئے ہوں پاکستان کھوری گارڈن مسجد میں جہاں پر مفتی اعظم ان کے خلیفہ حضرت قاری مصلح الدین صاحب امامت فرماتے تھے، اور آج کل وہاں پہ مولانا تراب الحق صاحب ان کے نام نماز ہے. وہ مسجد کے گیٹ پر چھابری لے کے کھڑا رہتا تھا اور عطر کی شیشیاں بیچتا تھا. جی جی جی. اسی میں تو اس نے اپنا تخلص عطار رکھا ہے، عطر بیچتا تھا. اب وہ عطار میں سے مکار ہو گیا. اب کیا کیا خواب 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 خواب. اور معذاللہ ہم کہتے ہیں کہ تیرے کو جو کرنا ہو کر، لیکن خبردار اعلیٰ حضرت سے اوورٹیک ہونے کی کوشش مت کر. جی جی جی. حق ہے. اور اس میں کوئی صلاحیت تو ہے نہیں، تو سب خواب چلتے. ایک اسلامی بھائی نے حلفیہ بیان کیا. کس نے؟ نام بام کچھ نہیں. پشاور کے ایک اسلامی بھائی نے حلفیہ بیان کیا. اب خواب بھی کیسے کیسے آتے ہیں کہ ایک مرتبہ الیاس قادری اور اعلیٰ حضرت دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. الیاس قادری نے صرف ٹوپی پہنی تھی، اعلیٰ حضرت کے سر پہ ایک شاندار امامت کا مجدد کا تاج تھا. جب حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت سے وہ تاج چھین لیا اور مولانا الیاس قادری کے سر پہ رکھ دیا. اللہ.
اور مدنی چینل چالو کیے. بھائی تیرے کو جو کرنا ڈانس کرنا ہے تو کر. میں تو کہتا ہوں تو کپڑے پہن کے ڈانس کرتا ہے, اگر کپڑے اتر کے بھی ڈانس کرے گا تو ہم کو کوئی فرق نہیں. کیمرے کرنا ہو تو کر جا, لیکن اس کو تو مذہب کا روپ مت دے. بے شک. اور مدنی چینل کو جائز کرنے کے لیے بھی ایک خواب بیان کیا ہے, خواب نہیں حقیقت بیان کی ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے جی کہ میں مدینہ شریف گیا اور مواز شریف میں کھڑے رہ کر میں صلاۃ و سلام عرض کرتا تھا کہ اچانک مزار شریف سے آواز آئی میرے عطار کو میرا سلام کہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ مرید کہتا ہے, وہ بھی عطاری تھا, حالات ہوتا. جی جی وہ بولے میں پاکستان آیا اور میں نے چاہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام مولانا الیاس کو پہنچاؤں, تو میں 2-4 مرتبہ ان کے پروگرام میں بھی گیا, لیکن بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے میں ان تک نہیں پہنچ سکا اور بہت کوشش کی لیکن میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. 3 مہینے گزر گئے. کتنے مہینے؟ 3. تو ایک دن میں میرے گھر پہ ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ٹی وی میں سے آواز آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ کہ میرا سلام ابھی تک عطار کو نہیں پہنچایا. نعوذ باللہ من ذالک. اب ایسے ایسے تم بھائی رہنے, ہم کیا بولتے ہیں بھائی رہنے دو, ہم کو تمہاری حقیقت معلوم ہے, تم کیا ریاکاری کرتے ہو جو کرتے ہو, لیکن اب مہربانی کر کے اوورٹیک کرنے کی کوشش مت کرو, اپنی مریادا میں رہو. اور اب تک میں نے لکھا نہیں ہے, میں نے بولا ہے 2-4 جگہ پر, لیکن اگر میں لکھ دوں گا نا پھر میں اس کو واپس نہیں کھینچ سکتا. جی 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 اور یہ آخر کرا تمہاری وہ پولے میرے پاس ہے کہ قوم تمہارے پہ تھوکے گی. یہ قربانی کے پیسے وصول کرتے ہیں نا, سب کھا جاتے ہیں. جی جی اور ہم نے خود نے پوچھا ہے تو خود کہتے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کرتے, قافلے میں خرچ کرتے ہیں. جی. اب دیکھو بقرعید کے بعد ہر ہرے طوطے کے پاس نیا ہونڈا ہوگا, نیا موبائل ہوگا, کوئی کا فلیٹ ہوگا. کھا جاتے ہیں, قوم کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں 5 لاکھ قربانی کیا, تیرا باپ آئے گا تو بھی نہیں ہوگی قربانی. اور 400 روپے میں اس سے والی قربانی, ابھی تو 600-700 روپے میں کرتے ہیں. ارے 2000 میں مشکل سے ہوتی ہے کچھ سے والی. اب بولتے کیا بولتے ہیں, ہم نے پوچھا بھائی کتنے, آسام سے لاتے ہیں. ارے واہ, تو آسام سے کیا ATM سے نکالتے ہو؟ بیوقوف بنا دے گا تم کو. اب پوری داستان سنا ہوگا تو آپ ان کے منہ پہ تھوکیں گے. پھر بھی ہم اب سرکار تاج الشریعہ نے آج حضور مفتی اعظم ان کی جگہ پر کون ہے؟ تاج الشریعہ. بولو. وہ سرکار تاج الشریعہ آج ہمارے سنیوں کی جان ہے, بے شک بے شک. ہے نا. اور ہمارے لیے مفتی اعظم ہند ہے تو سرکار تاج الشریعہ ہے. اب تاج الشریعہ سے کو ان سے کوئی لین دین کا, کوئی بزنس کا, کوئی جائیداد کا بٹوارے کا تو کوئی جھگڑا ہے نہیں. تاج الشریعہ نے جو بھی حکم دیا ہے صرف اور صرف شریعت مطہرہ کی حد میں رہ کر دیا ہے. تو اب کیا بولتے ہیں, معاذ اللہ تاج الشریعہ پاگل ہو گئے. معاذ اللہ رب العالمین. اور کتنے سنی عالموں پہ حملے کیے. ہمارے یہاں سید سراج اظہر صاحب بمبئی والے ان پہ حملہ کیا. ابھی 2 دن پہلے کل ہاں مولانا اسد اقبال پہ حملہ کیا, مولانا فخر الدین پہ حملہ کیا. سنیے, آج تک کسی وہابی سے جھگڑا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. رسول کا گستاخ ہے, اس سے نہیں الجھتے. الیاس قادری کے خلاف کوئی غلط نہیں کہتے, جو حقیقت ہے وہ بیان کرتے ہیں, تو تم اس کو مارنے کے لیے جاتے ہو. یہ تمہاری کہاں کی سنیت ہے. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تم کو نیک توفیق دے. اب یہی بہت ہو گیا, بریک مارو, یہاں سے باز آ جاؤ اور تاج الشریعہ کی غلامی میں آ جاؤ. بس اب میں بھی ختم کروں گا. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک مسلک کے اعلی حضرت پہ قائم رکھے, آمین ثم اور آمین. اسی مسلک کے برحق پر قائم رہتے ہوئے مدینہ طیبہ میں ایمان کی موت عطا فرمائے.